نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا ہمارا آیت نمبر 62 سے ہے. ان الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے. آیت پڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: انہیں بے شک الذین لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودیہ بن گئے، والنصارہ اور نصرانی بن گئے، والصابئین اور صابی. تو ہادو جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہودی. اور جو نصارہ یہ عیسائی کو کہتے ہیں. اور صابی کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کر دوسرا دن پکڑنے والے کو. یعنی یا پھر وہ ایک وقت میں سب دین کو مانتے تھے. یا ان کو بھی کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں یا پھر فرشتوں کی بات کرتے ہیں. اس میں مختلف آرام آتی ہے کہ صابی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من آمنا جو کوئی ایمان لے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے بے دن پر، وعملہ اور اس نے عمل کیے اچھے، فلاحم تو ان کے لیے اجر ہو، اجر ان کر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. نہ کوئی خوف ہوگا، ولا اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ ویڈیو بے شک بند کر دو. میں کوئی بات مسئلہ نہیں، میں جیسے رینڈم بن رہی ہے تو میں کر دیتی ہوں. اچھا، یہاں پر نا مین تو صرف یہی ہے کہ مطلب نیک اعمال کا انحصار. یہ جو نصارہ ہے نا، نصارہ کا مطلب جو عیسائی کی قوم تھی ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام پڑا تھا نصارہ. جیسے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیکار کو نصارہ کہتے ہیں، جن کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے. مطلب جب ان کو کہا تھا نا کون ہے میری مدد کرنے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پکارا تھا تو انہوں نے آواز دی تھی نحن نصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ تعالیٰ کے. تو اس لیے بھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی کے ساتھ ساتھ نصارہ بھی کہا جاتا ہے. اور صابی یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا کسی دین اور حق کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر ہے. لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتوں کو فرشتہ پرستی یعنی کہ فرشتوں کی بات کرنے لگے تھے اور ستاروں کی بھی. اور پھر یہ کسی دین کے پیروی کرنے والے نہیں رہے. مطلب یہ لا مذہب ہوگا، ان کا کوئی دین ہی نہیں رہا. اچھا، بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بہت بڑی غلطی لگی ہے. اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی رسالت محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی دین جس کو دین ملتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے
اس کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر نا ترجمہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور نصارہ بن گئے اور صابی بن گئے اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پہ اور نئے کمال کیے، مطلب وہ کوئی سے بھی دین سے ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک کمال کرتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے۔ کچھ مفسرین نے اس میں یہ کی تھی تفسیر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فلسفہ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ گمراہ کرنے والا ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بد امنیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا ذکر کر دیا تو ذہن میں شک پیدا ہو سکتی ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کی پیروی اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اور کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہاں پہ کی ہے کہ صرف یہود نہیں بلکہ نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پہ ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات سے ان کو سب کو نجات ملے گی۔ اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پہ اور نیک عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو بھی یقیناً آخرت کی نعمتوں کا حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے نجات کو آخرت کی نجات کو کسی کے ساتھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہاں جو فیصلہ ہے وہ کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں رہے گا، چاہے مسلمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے قوم میں سے ہو، اگر وہ اپنے قوم میں صحیح تھے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اطاعت کی تھی تو وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے ادر دین مسلمس۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، مطلب جو حضرت سلمان فارسی کے ساتھی تھے، کہ بعد گزار تھے اور نمازی بھی تھے، یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل کی ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو جو یہودی بن گئے، یہود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور قرآن کے اور مقامات پہ بھی آتا ہے، سو آل عمران کے آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے، اور ایک اور آیت میں تو جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی اور دین پر ہم لوگ نہیں رہ سکتے، کسی اور دین پر رہ کے ہم لوگ جنت کو نہیں پا سکتے۔ پہلے دین اسلام سے پہلے جو ان سے بھی دین میں تھے، اگر ہم نے اس کو انہوں نے اس کو صحیح سے فالو کیا دین، اور ان کی جو ہے وہ تو کہتے ہیں آیات سے تجارت نہیں کی اور ٹھیک سے فالو کیا، آیات کو پابندی کی، تو ان کے لیے جنت ہے۔ اس لیے نا یہ آیات، اس آیت کو لیتے ہوئے نا ہم صرف اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے نا تو ہم لوگ خود ڈاؤٹ میں آ سکتے ہیں، اسی لیے کچھ آیات کا ترجمہ احادیث کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک عام انسان اس ترجمے کو پڑھے یار، یہ تو جو یہودیاں نصارے ہیں اور صابی ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اگر نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں گے، یوم آخرت پہ ایمان رکھیں گے تو وہ تو جنت پا لیں گے۔ اصل مسئلہ تو جو فرق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کے آ، قرآن پاک جو ان پہ نازل کیا اس کی تعلیمات کو ماننا ہے نا، تو وہ اس چیز کو کمپلسری نہیں کریں گے خود پر۔ تو یہ چیز کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، اور یہاں پر یہ ان لوگوں کا یہود نصارہ صحابی کا ذکر ہے جو پیچھے لوگ عذاب آئے تھے لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا حقدار بنایا ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور، خودو پکڑو ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے، وذکرو اور یاد کرو ماں جو فیہ اس میں لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔
اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام پر تو رات نازل کی تھی تو وہ کہنے لگے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے نا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور کی جانب. اللہ تعالیٰ نے وہاں بجلی گرائی تھی اور سب کے سب وہاں پر مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کو دعا کی کہ زندہ کر دے، اگر ورنہ قوم کو وہ واپس آئیں گے تو کیا جواب دیں گے نا کہ یہ لوگ کدھر چلے گئے کدھر رہ گئے. اور پھر سب نے عہد دیا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے نا جو بے ہوش مر گئے تھے ان سب نے عہد دیا تھا کہ وہ مطلب اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقع میں ہے، اور اس پہ آگے جا کے ان کی مدد بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے عہد لیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی نافرمانی پر آگے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر مسلط کر دی. اور پھر وہ نے دیا ہم یہ ورفعنا اٹھایا ہم نے فوقکم ذو الطور. پھر اس ٹائم پہ ان کے اوپر کوہ طور کو مسلط کیا گیا تھا، اور پھر ان سے زبردستی مطلب ڈرا کر ان کو کہا گیا کہ پکڑو اس کو، یاد کرو، نصیحت لو، عمل کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تم پھر تولی تم پھر گئے تم من بعد بعد ذالک اس کے، فلونا پس اگر نہ ہوتا فضل فضل اللہ اللہ کا علیکم تم پر. یہ ضمیر کا خاص خیال رکھا کریں، کم کا مطلب تم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رحمتہ رحمت اس کی، لکن تم البتہ ہوتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یہ جو نافرمانی کرتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہو جاتے. تو بعض دفعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم پر تکلیف جب نازل کرتے ہیں، زندگی میں بار بار مشکلیں آتی ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں. نیکسٹ ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، پھر سبتی ہفتے کے دنوں میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار. اب یہاں پہ وہ ہفتوں کے دنوں کے وہ ہفتوں کے دنوں والا جو واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنے کا بولا تھا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کہ جن کو ان ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا تھا. اچھا، اس میں نا بندر جو ان کو اگر عذاب نازل کیا نا، جس قوم پہ بھی جن عذاب نازل ہوا تو وہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ قوم ختم ہو گئی ہے. تو یہ کہنا کہ وہی بندر کی نسل اب چل رہی ہے ہمارے پاس، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جانور الگ ہے، لیکن جو قوم پہ عذاب نازل ہوا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے ایک وقت تک کے. تو یہ اس کا واقعے کا کیا ہے کہ وہ لوگ نا مطلب ہفتے کا ایک دن ان کو لے رکھا گیا تھا کہ جس میں انہوں نے مچھلی نہیں پکڑنی. تو کیا ہوا کہ مچھلی اسی دن زیادہ آتی تھی تالاب میں. اب انہوں نے کیا کیا، جال بچھا دیتے تھے ایک دن پہلے رات کو، اس سے اگلے دن فشنگ نہیں کرتے تھے، پھر نیکسٹ ڈے اس میں جو مچھلیاں آ جاتی تھیں تو نیکسٹ ڈے اس کو پکڑ لیتے تھے، وہ جال میں پھنس جاتی تھی. انہوں نے اس دن کام نہیں کیا بلکہ ایک سمارٹ ورکنگ کی. اللہ تعالیٰ کا جب حکم نازل ہو جائے وہاں پہ ہم لوگ سمارٹ ورکنگ نہیں کر سکتے. جب کہہ دیا گیا سو کہہ دیا کہ نہیں کرنا اس دن کام، نہیں پکڑنی اس دن فش، نہیں مطلب فشنگ کرنی، چھٹی کا دن ہے تو نہیں کرنی. فجعلنا تو بنا دیا ہم نے اسے نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بینا یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو پیچھے ہو کہ ان کے، وما عزتن اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے. مطلب اس ٹائم پہ جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان کے بعد کے آنے والے بھی ان کے واقعے سے نصیحت لیں گے، مگر وہی جو بچنا واقعی میں چاہتے ہیں، للمتقین
تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا، اس کے آگے نا وہ بکر وہ اس کا گائے والا واقعہ ہے، تو وہ ہے تھوڑا لمبا. اس کو ہم لوگ 60 کہاں تک ہوگا، 66 تک، ٹھیک ہے. 62 سے 66 تک اس کو ترجمے کو اچھے سے کریں گے. آگے والا واقعہ پھر پورا ایک ساتھ ہم لوگ کریں گے. یہاں پہ ہم لوگ نے ہفتے کے دنوں والے واقعے کا اختتام کیا ہے. اچھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اسمارٹ ورکنگ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. کہیں بھولتے ہوئے ہم سے غلطی سے کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بچا لے، اور مزید ہم اس کا گناہ میں مت ڈوبیں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا نشانہ نہ بنے. اوکے. سورہ فاتحہ تھی. آپ لوگوں نے نا سنائی بسم اللہ میں نے کہا تھا اس کی ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ترجمہ اگر نہیں ہوتا نا تو جی میں نے نماز بھیجی ہے. سنائیے. اوکے. کول. اگر عائشہ آپ بھی تو اگر اس کو لیٹ ہو جاتا نا لیسن سنانے میں تو ایٹ لیسٹ نماز کا ساتھ سنا دے گا کیونکہ یہ تجوید ہے. یہ ساتھ ساتھ ہوگے تو بہتر ہے. میں نے اوکے. صرف تاؤسس میں سنایا، مجھے یہ نہیں پتا سورہ فاتح پوری سنانی ہے، مجھے نہیں انشاءاللہ سورہ عادت ہے فاتحہ سنانے نہیں کی پوری پوری پوری. سنانے کو کہتے صرف بسم اللہ تھی. ہاں جی میں نے سنائی ہے، گروپ میں بھیجی ہے. اس اوکے کے بعد کول. میں نے دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا بسم اللہ کی تو ہم لوگوں نے تجوید کے ساتھ میں نے آپ کو کل پڑھا دی تھی. تو تعوذ بھی آج تک الٹا ہو گیا، مس ہو گیا تھا کل. تو تعوذ کو بھی اچھے سے پڑھ لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آ عو آ اور عو اس کو الگ واضح رکھنا اپنی آواز میں. آ عو یہ درمیان والے حلق سے آئن کی آواز ادا ہوگی. عو. اعوذ. پھر باللہ اللہ پر نہیں ہونا چاہیے، باریک ہے یہ. باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. طا یہاں پر تو نے پر ہونا ہے لیکن ہونٹ گول نہیں ہوں گے. شیطان الرجیم. رو بھی یہاں پر ہوگا لیکن ہونٹ گول نہیں ہوں گے. شیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اس کی اچھے سے پریکٹس کرنا اور اس کو بھی سنانا تاکہ آپ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہے تو اس کو کلیئر ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام